ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سالار کو جب اٹھتے بیٹھتے ستارہ کی یاد آئے گی، اس کی باتیں یاد آئیں گی، تو اسے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ستارہ جہان میں کچھ تو ایسی بات ہے کہ اتنی لڑکیاں سالار کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، لیکن سالار کے دل و دماغ پہ ہر وقت ستارہ ہی چھائی رہتی ہے۔ اور پھر سالار کو اندر ہی اندر یہ احساس بھی کھائے جاتا ہے کہ اس دن ستارہ کی بھرے مجمع میں سالار نے اتنی انسلٹ کی، لیکن ستارہ نے بھی ایک لفظ آگے سے نہیں بولا، بلکہ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ ہاں، میں نے سالار کو میسیجز کیے تھے، میں نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کے بلایا تھا کہ آؤ اور میرا پنک ڈریس دیکھو۔ لیکن یہ تو سالار کو بعد میں پتہ چلا کہ ستارہ کے پاس تو اس کا فون ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا موبائل تو اس کی کزن کرن کے پاس ہے۔ سالار کو شدید افسوس ہوتا ہے اپنے رویے پر کہ بنا تصدیق کے اس نے ستارہ کی اتنی انسلٹ کر دی، اس کے سارے رشتہ داروں کے سامنے اس کی کردار کشی کی، جبکہ سارا قصور ستارہ کی کزن کرن کا تھا۔ سالار سوچتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ ستارہ سے ضرور ملنا چاہیے اور یہ ساری غلط فہمی ضرور کلیئر کرنی چاہیے، شاید اسی طرح سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ لیکن سالار کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ستارہ کو کہاں ملے، کیونکہ وہ اس کے گھر تو بہرحال جانا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کے کزن سلمان سے کوئی کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے تو سالار کو شدید نفرت ہو چکی ہے۔ اور پھر سالار کا ستارہ سے اچانک آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ دراصل ستارہ کی فرینڈ ثنا اسے کافی دن سے فورس کر رہی تھی کہ اپنی منگنی کی خوشی میں مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ اب آخر کار ستارہ مان ہی جاتی ہے۔ ثنا کو لے کر جب آئس کریم پارلر جاتی ہے تو وہاں سالار ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ستارہ کو روک کے کہتا ہے کہ صرف 2 منٹ کے لیے میری بات سن سکتی ہو، لیکن ستارہ کو تو سالار کو دیکھتے ساتھ ہی شدید غصہ آ جاتا ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ جب دل کرے گا کسی کی بے عزتی کر دیں گے بغیر کسی وجہ کے، اور جب دل کرے گا کسی کو مجبور کریں گے کہ آپ سے بات کرے۔ تو سالار کہتا ہے کہ بی بی کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے بات کرنے کے لیے، وہ تو اس دن کی کچھ غلط فہمیاں تھیں جو دور کرنی تھی، بس اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ تم سے بات کر کے وہ غلط فہمیاں دور کر دوں۔ لیکن ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس میں سوال جواب کیا جا سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ آپ بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے بہت کم حیثیت ہوں، تو میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سے کسی سوال کا جواب مانگوں۔ سالار کو ستارہ کے یہ نخرے دکھانے پر غصہ تو بہت آتا ہے، بہرحال اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ اس دن میں نے سب کچھ سن لیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا فون تمہارے پاس نہیں تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارا فون کس کے پاس تھا اور کس نے ستارہ بن کے مجھے وہ سب میسیجز کیے۔ ستارہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ اس دن مجھ سے پوچھتے تو شاید میں بتا بھی دیتی، لیکن اب وقت گزر چکا ہے اور آپ کی وجہ سے میری پورے خاندان میں جو ذلت ہو چکی ہے، اس کے بعد اس سوال کا جواب دینے کی میں پابند نہیں ہوں۔ سالار کہتا ہے کہ تمہیں اتنا گھمنڈ کس بات پر ہے؟ اگر تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی نا تو شاید اس دن بھی میں تمہارا ساتھ دیتا جس دن تم میرے کمرے میں اچانک پہنچ گئی تھی۔ تو ثنا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، سالار کی یہ بات سن کر فوراً بول ہی پڑتی ہے کہ آپ کو ستارہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ساتھ دینے کے لیے قاسم کافی ہے۔ سالار کو تو حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس دن تو قاسم نے میرے اوپر بہت غصہ کیا تھا جس دن ستارہ میرے کمرے سے پکڑی گئی تھی، اور پھر نیکسٹ ملاقات پہ قاسم نے سالار سے یہ بھی تو کہا تھا کہ بے شک میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کسی کی اترن نہیں پہنتا۔ ابھی سالار انہی سوچوں میں گم ہوگا کہ ستارہ قاسم کی پہنائی ہوئی رنگ سالار کو دکھاتے ہوئے کہے گی کہ ہاں قاسم میرا منگیتر، یہ ہے ہماری منگنی کی انگوٹھی۔ سالار کو تو انگوٹھی دیکھ کر بہت ہنسی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ لڑکی واقعی ہی باقی لڑکیوں کی طرح روپے پیسے سے امپریس ہونے والی نہیں ہے، جو اتنی سستی سی انگوٹھی پر اتنا فخر محسوس کر رہی ہے کہ یہ میرے منگیتر کی پہنائی ہوئی انگوٹھی ہے، تو اس لڑکی سے زیادہ سادہ لوح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ سب باتیں سوچے گا سالار جب اپنے گھر پہنچ جائے گا، اور ساتھ کی ساتھ اسے یہ بھی سوچ آئے گی کہ اسے ایک دفعہ قاسم سے مل کے پوچھنا تو ضرور چاہیے کہ آخر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پھر کیسے گیا۔ اب سالار جب قاسم کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تو اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تمہیں اپنی بات سے پھرنا پڑا، اپنے قول سے مکرنا پڑا، اپنے معیار سے گرنا پڑا۔ تو قاسم اس رات والی ساری سچائی سالار کو بتا دیتا ہے کہ اس رات تمہیں ستارہ نے نہیں بلکہ نمی نے بڑی چالاکی سے اپنا نمبر ستارہ کے موبائل میں تمہارے نام سے سیو کر کے خود ستارہ کو میسج کیا تھا، اور ساتھ ہی سالار کو بتائے گا کہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب پہلے میں نے ستارہ کے لیے اپنا پرپوزل بھیجا تھا تو اس کے تایا نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اگر تم اس دن ستارہ کی اس طرح سے بدنامی نہ کرتے اور اس کی عزت نہ اچھالتے تو میری اس کے ساتھ شادی کبھی ممکن ہی نہیں تھی۔ قاسم کی یہ بات سن کر سالار کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے ستارہ کی زندگی برباد کر دی ہے، کیونکہ ستارہ جس سے منگنی کرنے پر اتنی خوش ہے، سالار اچھے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی شادی کے بعد ستارہ کو عزت دے گا یا خوش رکھ سکے گا، کیونکہ یہ ستارہ سے شادی صرف ضد کی بنا پر کر رہا ہے اور ساری زندگی اسے یہ احساس دلاتا رہے گا کہ تم تو پورے جہان میں بدنام ہو چکی تھی، میں ہی تھا جس نے تمہارا ہاتھ تھاما اور تمہیں عزت دی۔ دوسری طرف قاسم ایک خوبصورت سی رنگ خریدے گا اور ستارہ کے کالج پہنچ جائے گا اسے وہ رنگ پہنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے۔ ستارہ تو صاف انکار کر دے گی رنگ پہننے سے، لیکن قاسم کہے گا کہ اس دن تمہاری دوست کہہ رہی تھی نا کہ ہماری انگیجمنٹ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی، تو آج میں صحیح طرح سے انگیجمنٹ کرنے آیا ہوں، یہ پھول اور یہ رنگ جو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ اب ستارہ کو یہ سب اچھا تو نہیں لگتا، لیکن صرف اس لیے کہ قاسم نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، چاروں ناچار قاسم کے ہاتھ سے وہ رنگ پہن ہی لے گی۔ دوسری طرف نمی کا تو جل جل کے برا حال ہوگا جب سے قاسم اور ستارہ کی منگنی کا سنا ہے، کیونکہ نمی کو اب یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ سالار تو میرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ کاش قاسم ہی میرا رشتہ مانگ لیتا، اس لیے رو رو کے اپنی ماں سے کہے گی کہ وہ ستارہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اتنی بدنامی کے بعد بھی اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور ایک میں ہوں جس کی قسمت میں دور دور تک کوئی خوشی لکھی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف خالہ بی کو جب پتہ چلے گا کہ قاسم نے ستارہ کے لیے بہت مہنگی رنگ خریدی ہے اور خود اسے پہنانے اس کے کالج پہنچ گیا ہے، تو وہ تو ستارہ کے گھر جا کے واویلا مچا دے گی، ستارہ کے تایا تائی سے کہے گی کہ بھائی آپ کی لڑکی تو بہت بے باک ہے، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، اور وہ اس طرح سے سرے عام لڑکے کے ساتھ ملتی پھر رہی ہے، اس سے مہنگے مہنگے گفٹ وصول کر رہی ہے۔ اب تایا کو تو شدید غصہ آئے گا خالہ بی کی یہ بات سن کر، اور وہ ستارہ کی آتے ساتھ ہی شدید انسلٹ کریں گے اور زہیب سے کہیں گے کہ اگر تمہاری بہن پڑھنا چاہتی ہے، کالج جانا چاہتی ہے، تو آج کے بعد تم ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دو گے، یہ اکیلی کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن دوسری طرف زہیب جسے اس کی تائی پہلے ہی اس کی بہن کے خلاف کر چکی ہیں، تایا کو صاف انکار کر دیتا ہے کہ میرے اور بھی بہت کام ہیں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ اب اس محترمہ کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز بھی دوں۔ تو تایا غصے سے کہیں گے کہ زہیب تمہیں ٹائم تو نکالنا پڑے گا، ورنہ تمہاری بہن ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ اب ستارہ بعد میں زہیب سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ زہیب تم تو میرے سگے بھائی ہو، تمہیں تو میرے اوپر یقین ہے نا کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، تم تو میرے سگے بھائی ہو، تم میرے اوپر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ تو زہیب صاف ستارہ کو سنا دیتا ہے کہ میری ایک اور بہن بھی ہے اور تم سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ اسے کم سے کم ہماری عزت کی تو پرواہ ہے۔ ستارہ کا دل تو چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ اور اس زہیب نے تو کرن کو اپنی بہن کہہ دیا ہے، حالانکہ تائی تو کرن کا نکاح زہیب سے کرنا چاہتی ہے تاکہ زہیب اور ستارہ کے اس گھر پہ مکمل طور پہ تائی تایا کا قبضہ ہو جائے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا ستارہ کی شادی قاسم سے ہوگی یا سالار سے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔